نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں پہ آئے ہوئے تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آج حق کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ حق ہی سنیں گے، اور اس میں دوسری کوئی غلطی ہمارے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرزد نہ کروائے تو نہیں ہو۔ اب سب سے پہلے تو میں جتنے بھی لوگ اس وقت یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کو کمنٹس کرنے سے پہلے اور اس کو لائک اور ڈس لائک وغیرہ کرنے سے پہلے آپ ذرا اس میری پوری بات کو سن لیں۔ اس کے بعد جو آپ کے کمنٹس ہوں گے، میں تو ویسے سب سے پہلی بات تو یہ کہوں کہ میں فیس بک پہ آتا نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی ہوتا ہے، نہ بالکل میرا ایک ایسا یہ ٹائم ہے، ایج فیکٹر ہے کہ میں فیس بک وغیرہ پہ نہیں آتا، لیکن میری آ گئی ہے۔ اب جہاں رہا معاملہ جناب آصف شفیق ستی صاحب کے ساتھ، جس پہ آج کل یہ بہت چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ، ہمارے دور میں تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، ایماناً اور قرآناً بات ہوگی، اور آپ یہ جو میں بات بتاؤں گا آپ کو یہ آصف شفیق ستی صاحب سے ایماناً اور قرآناً سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب جب اس وقت شروع ہوا ہے اس معاملے کا، میں نے پہلے بھی اس کو بیان کو جاری کیا تھا، بہرحال آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی کاروباری لین دین کوئی نہیں تھا، نہ میرا کوئی کاروباری ان کے ساتھ رشتہ تھا۔ آصف شفیق ستی صاحب کے ساتھ میری تھوڑی سی ملاقات کی، آپ ان سے لوگ پوچھ سکتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اس دوران کسی معاملے میں الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، اور لوگ آصف صاحب کے سر پہ کھڑے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی میں نے کہا کہ یہ چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو اگر آپ خدا نخواستہ مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی ایسا آپ کے پاس کوئی پیمنٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا جی پیمنٹ نہیں ہے، یہ آپ رکھ لیں، جو بھی میرے معاملات اپنے کلیئر کریں گھر وغیرہ، تو باقی چلو آپ اپنا گزارا چلائیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر اتنی لمبی بات تو میں کروں گا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں 2 مہینے میں آپ کو یہ پیمنٹ ہے آپ کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے میری پیمنٹ واپس نہیں کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، تھوڑی ٹائم کے بعد انہوں نے پھر میرے سے تقاضا کیا کہ میرے گھر پہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے پیمنٹ بھیجیں، تو مجھے 15-20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ چلو اس کے لیے کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا، صاحب آپ مہربانی فرمائیں، کسی جگہ سے کوئی ارینجمنٹ نہیں آتا، تو آپ کہہ رہے میں نے بچوں سے کہا کہ میں نے اتنے کو پیسے ٹرانسفر کرائے، کچھ پیسے ٹرانسفر کرائے، کچھ